السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز مصلیان کرام، نوجوان دوستوں اور بچوں، ابھی جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے کچھ مطالبے کیے ہیں۔ پہلے اس آیت کی ترجمانی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس آیت کے ضمن میں ہم اپنا اور آپ سب کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا جائزہ لیں اس آیت کے ضمن میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یوں تو مسلمان کہلانے والی قوم ہر زمانے میں رہی ہے، اور ان کی قسم علماء کرام نے 3 بتلائی ہے۔ 3 قسم کے مسلمان ہر زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، بعد کے دور میں بھی، آج بھی ان 3 قسم کے مسلمان موجود ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ہمیں اپنا اور جائزہ لینا ہے کہ ہم کن قسم کی مسلمانوں کی فہرست میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ سچ مچ حقیقی مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ اسلام ان کی رگ رگ میں، ان کی ہڈی ہڈی میں، ان کے جسم کے ہر خلیے میں پیوست ہو چکا ہوتا ہے۔ اسلام کی محبت انہیں ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے، نیکیوں کو کرنے والے، تقویٰ و طہارت کو اختیار کرنے والے، محتاط زندگی گزارنے والے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھنے والے۔ اگر وہ باپ ہیں تو بحیثیت باپ ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اگر وہ ماں ہے تو بحیثیت ماں اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اگر وہ ایک گھر یا ایک خاندان کا سربراہ ہے تو بحیثیت سربراہ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس بات کا احساس اس کو ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ تعداد جو واقعی مسلمان ہوتی ہے، ایمانیات کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی،
اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی اور دل کے جذبات اور تمناؤں کے اعتبار سے بھی وہ اسلام کے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اسلام کی راہ میں سب کچھ وہ اپنا قربان کر دیتے ہیں، مگر وہ اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسی مائیں جو سچی مسلمان ہوتی ہیں وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی اسلام کے دفاع کے لیے پیش کر دیتی ہیں۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے 20 واقعات ہمیں مل جائیں گے کہ شیر خوار بچوں کو بھی لے کر عورتیں مائیں حاضر ہو گئیں کہ انہیں اسلام کے لیے قبول کر لیا جائے، اسلام کے دفاع کے لیے انہیں قبول کر لیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک عورت سامنے کھڑی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جائیں اور پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے اس عورت کے پاس، اس نے کہا کہ میرے کانوں تک یہ آواز آئی ہے کہ ہر گھر سے ایک فرد چاہیے، جہاد میں جانا ہے، غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، کیونکہ عام اعلان تھا کہ سب کو چلنا ہے۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، شوہر پہلے کی جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، یہ شیر خوار بچہ ہے جو میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تر آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کہو کیا کہہ رہی ہے وہ عورت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سرگزشت اس کی بیان کی کہ شیر خوار بچے کو لے کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اب کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس کو لے جائیں۔ کم از کم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے اور مجاہدین کی طرف آنے والے تیروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لیجئے گا۔ جب کوئی نوجوان سچا مسلمان ہوتا ہے تو اس کی جوانی کی طاقتیں ظلم و زیادتی میں، کمزوروں کو دبانے میں اور حیوانی جذبات کی تسکین میں استعمال نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اپنی نگاہوں کو اور اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو حق کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہر دور میں ہوتے ہیں، ایسے نوجوان ہر دور میں ہوتے ہیں اور ایسی مائیں ہر دور میں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کی، ایسی ماؤں کی اور ایسے مسلمانوں کی بھی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ قرآن کے الفاظ ہیں۔ دوسرے قسم کے مسلمانوں کی تعداد جو علماء نے بیان کی ہے، جو دوسرے قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، جذبات تو ان کے بھی اچھے ہوتے ہیں، تمنائیں ان کی بھی اچھی ہوتی ہیں، وہ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کچھ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی عذر ہوتا ہے ان کو، یا کچھ کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کا مقابلہ آمنے سامنے نہیں کر سکتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ تھے تو شاعر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ممبر پر بٹھایا کرتے تھے، مگر کہیں تذکرہ نہیں ملتا ان کا جہاد میں جانے کا یا دشمن سے مقابلہ کرنے کا۔ نرم دل تھے، نہیں ڈٹ سکتے تھے دشمن کے سامنے۔
اور کچھ بڑھاپے کی وجہ سے بھی جو ہے مقابلے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، کچھ معذور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان تمام کمزوریوں کے باوجود، شرعی عذر رہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی معذوری جو ہے انہیں اللہ کے راستے میں ڈٹنے سے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے سے ان کو روک نہیں سکتی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جنگ احد کا میدان سج رہا ہے اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ایک ٹانگ نہیں تھی یا لنگڑے تھے یا جو بھی کچھ رہا ہو، ان کا عذر، معذور تھے بہرحال، اپنی لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس عذر ہے، نوجوان موجود ہیں۔ اتنے میں ان کا بیٹا آتا ہے اور وہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم ابا جان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، ان کی جگہ پر آپ مجھے بھیج دیں۔ بیٹے کو اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی معذوری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، لیکن وہ ضد کرتے ہیں۔ اجازت دے دی جاتی ہے، جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی تمناؤں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ شہیدوں کو اٹھایا جائے اور سب کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا کیونکہ احد کا میدان مدینے سے بالکل قریب ہے۔ جنگ بدر کا میدان تو بہت دور تھا، بدری صحابیوں کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ اب سب کو لاشوں کو اٹھا کر شہداء کی اونٹ پر لادا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی لاش کو جب اونٹ پر رکھا گیا اور اونٹ مدینے کی طرف ہکایا گیا تو اونٹ مدینے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ عمر بن جموح نے کچھ دعا وغیرہ تو کر کے نہیں آئی تھی؟ تو عربی کے وہ الفاظ کتابوں میں مذکور ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے زندہ یا مردہ اب میرے گھر واپس مت لانا، مجھے زندہ یا مردہ اب میرے گھر واپس مت لانا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی یہ تمنا اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح پوری کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عمر بن جموح کو یہیں میدان احد میں ہی دفن کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو لے کر مدینہ چلا جائے۔ تو عزیزو، باوجود کمزوری کے، معذوری کے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ ان کی معذوری روک پاتی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، نہ ان کی کمزوری روک پاتی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ میدان حشر میں جب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں اپنے رب سے کہہ سکوں گا کہ ان لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ تیرے راستے میں جہاد کر کے آیا ہوں۔ تھوڑا سا، اگرچہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارے یہ جو بھائی جو اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ضمناً یہ بات میں لا رہا ہوں یہاں پر، اللہ تبارک تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آپ کا عذر کتنا ہے، آپ کی بیماری کتنی ہے۔ آپ اپنے رب کے لیے ہی یہ نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، رکوع اور سجدہ اشارے سے کر سکتے ہیں، تو کرسی پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمین پر بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، اشارے سے رکوع کر لیں، اشارے سے سجدہ کر لیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اس کرسی والی نماز سے 1000 گنا بہتر ہے۔ حقیقت میں اگر عذر ہے، کسی ماہر ڈاکٹر نے جو مسلمان بھی ہے آپ کو منع کیا ہوا ہے اور آپ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو بالکل پڑھیں، مفتیان کرام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔
تو یہ جو ہے دوسری قسم کے مسلمان ہیں جو باوجود اپنی کمزوری اور معذوری کے بھی اسلام کی سربلندی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور مال و دولت جو کچھ ہم نے کمایا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یا جو کچھ اسلام کا مطالبہ ہے اس پر عمل کرنے سے اگر یہ چیزیں رکاوٹ آتی ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جنگ احد کا ہی واقعہ ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے۔ نوجوانوں خاص طور سے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائیں، ہمارے لیے بھی یہ چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ہمارا بہترین گھر، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی بہن یا ہماری وہ کمائی ہوئی جائیداد، روپے پیسے، کانوں میں آواز آتی ہے جہاد کے لیے اعلان ہو رہا ہے، نکلنے کے لیے اللہ کے راستے میں، جا کر لوٹ کر نہیں آنا ہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جنگ احد، بہترین شاعر نے ایک ترجمانی کی ہے کہ جنگ احد میں جس گھڑی اعلان جنگ ہو گیا، جنگ احد میں جس گھڑی اعلان جنگ ہو گیا تو حنظلہ نے پہلی رات اپنی دلہن سے یہ کہا، اب میں جہاد میں چلا، اب میں جہاد میں چلا، شوق وصال تو بھلا، جنت میں اب ملیں گے ہم، اپنا یہی ہے ولولہ۔ اور ہم اور آپ سب جنہوں نے تھوڑا سا بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے یہ جانتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور شہیدوں کو بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ چونکہ حالت جنابت میں ہی نکل گئے تھے، پہلی رات تھی نا، پہلی رات تھی، غسل کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، دفن کرنے سے پہلے فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ یہ بھی تو نوجوان تھے، ہم اور آپ بھی نوجوان ہیں، سو کر بستروں پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاد میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جہاد میں جانا، گردن کٹانا تو بہت دور کی بات ہے، بستروں پر سو کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ جہاد تو جب ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہوگا، جب اعلان کریں گے علماء تب دیکھا جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں تو ہر روز ہمارے اوپر فرض کر رکھی ہیں۔ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے؟ اگر کہیں کسی دکاندار سے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی گراہک کا وقت ہے، اس وقت گراہک بہت آتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن نیند کا غلبہ رہتا ہے، سب پر رہتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر چلے آتے ہیں اللہ کی پکار پر۔ اس طرح سے بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں ہم اور آپ اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو روتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، تیسری قسم مسلمانوں کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے، ابھی یہ دوسری قسم جو ہم نے بتلائی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ غزوہ تبوک ایک غزوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں غزوہ پیش آیا ہے، جس میں 30,000 مسلمان مدینہ سے سفر کر کے تبوک تک گئے تھے۔ تھوڑا موڑا فاصلہ نہیں تھا، تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے۔ وہی جو ہے ان کی تجارت کا سب سے بڑا سبب ہے، ذریعہ ہے، وہی ان کا معاش کا ذریعہ ہے۔ وہ کھجوریں جمع کریں گے، رکھیں گے، فروخت کریں گے تو سال بھر ان کی روزی روٹی چل سکتی ہے۔ سخت گرمی، ایسے موقع پر اعلان ہوا، کچھ لوگ گئے، کچھ اس میں ایسے جذبات رکھنے والے بھی تھے جو اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، اسلام کا غلبہ چاہتے تھے، مگر کاہلی اور سستی کی وجہ سے رہ گئے۔
سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور کیسے کیسے حالات ان کے اوپر آئے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کا اعلان بھی سورہ توبہ کے اندر کیا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم اور آپ اس دوسرے قسم کے مسلمانوں کے زمرے میں رہیں تو نجات کی امید ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس اعمال ایسے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے پاس بھی کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں، اور اللہ سے توبہ کی امید رکھتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیاب فرما دے گا۔ لیکن یہ تیسری قسم جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورے ایک ضلع کو اگر کھنگال کر دیکھ ڈالیں تو پہلی قسم تو چھوڑیے، دوسری قسم تو چھوڑیے، پتہ نہیں دوسری قسم کے بھی 4-5 لوگ بھی مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے دوسری قسم کے پورے ضلع میں۔ کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں اپنا، آپ کے من میں جھانکنے کی ہمیں بالکل نہ اجازت ہے نہ ہم اس کو جھانک سکتے ہیں، اور اس تقریر کو سننے کے بعد ہمیں اپنا ہی جائزہ لینا ہے، دوسروں کے جائزے کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان جو ہے نا صرف اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے، صرف اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے، اسلام عزیز نہیں رکھتا۔ اس کو صرف اپنا مکان پیارا ہوتا ہے، اسلام پیارا نہیں ہوتا۔ اس کو صرف اپنی دکان پیاری ہوتی ہے، اسلام پیارا نہیں ہوتا۔ اس کو صرف اپنا کھیت اور کھلیان پیارا ہوتا ہے، جہاں اس کے مفاد سے اسلام کا کوئی حکم ٹکراتا ہے، اسلام کے حکم کو وہ ٹھوکر مار دیتا ہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے آرام سے جا کر بینکوں سے سودی رقم لے لیتا ہے، صرف اس لیے کہ لے لیں گے اور ایک مکان لے لیں گے، سود بیاج بھرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ہم نے اپنے پیروں سے ٹھوکر مار دیا، اسلام کے حکم کو رونت دیا۔ جائزہ لیں ہم اپنا، ہمیں اپنا کاروبار عزیز ہے، مگر اذان ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لگے ہوئے ہیں ہم اپنے کام دھندے میں۔ بیویاں عزیز ہیں، بچے پیارے ہیں، اسلام پیارا نہیں ہے۔ لے جا کر ڈال دے رہے ہیں ہم ایسے اسکولوں میں جہاں پر ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں۔ کبھی ہم نے اس کی کھوج کرید نہیں کی کہ جس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلام کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کھرچ کر نکالا جا رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی ہم کوشش نہیں کرتے، بس یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے تھوڑا بہت فائدہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ہم لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ایمان کا سودا ہم کر لیتے ہیں بہت آسانی سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے لیے ایسے ہی مسلمانوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا قالت الاعراب، انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ تم نے ہتھیار ڈال دیے، البتہ یہ کہو یعنی فرما بردار ہو گئے۔ اب وہ مجبوری جو کچھ بھی رہی ہو، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نام ہم نے عبداللہ رکھ لیا ہے، نام ہم نے اپنے احمد رکھ لیا ہے، اب ہم کیسے جو ہے کھلم کھلا وہ کام کریں جو مشرکین اور کفار کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا معاشرے میں ذلت اور رسوائی ہوگی، بس یہ ڈر ہمیں ستا رہا ہے، یہ ہے ہماری مجبوری۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان ہمارے اور آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔
کیا ہم جو وہ پہلی آیت جو ابھی ہم نے خطبے میں تلاوت کی تھی، کیا ہم اس مطالبے کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس آیت کے مطالبے کو پورا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم مومن ہیں، اور اگر ہم اس آیت کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو سورہ حجرات کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نہیں، تم ابھی ایمان نہیں لائے، تو ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ ثبت کر دیا ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر کہ لیتے رہو اپنا جائزہ۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے جو مطالبے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم جب تک اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ ہم جب تک اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا، ورنہ پھر جو آیت تلاوت کی گئی اس آیت کا آخری فقرہ یہ ہے کہ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اللہ کیا فیصلہ سنائے گا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، بندے مسلط کر دیے جائیں گے جو ہمیں اور آپ کو ستائیں گے، ہماری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہماری عبادت گاہوں کو ڈھا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کیجئے، بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم تمہارے اوپر ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے کہ جو تمہاری عبادت گاہوں کو ڈھا دیں گے، تمہارے مدرسوں کو ڈھا دیں گے، تمہارے مکانوں کو ڈھا دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان واقعات کو اس لیے نہیں قرآن کے اندر رکھا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر تھوڑی سی لذت لے لیں، کوئی جیسے قصے اور کہانیاں پڑھ کر ہم اپنے دماغ کو تھوڑا سا سکون اور لذت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سبق لینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کو رکھا ہے، ان واقعات کو رکھا ہے، تاکہ ہم تاریخ کو پڑھ کر ان حالات کو جان کر ہم اپنا راہ عمل طے کریں۔ تو جب تک ہم اللہ کے دین کے محافظ رہیں گے اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا، اور جب ہم اللہ کے احکام کو، اس کے حکموں کو اپنے پیروں کی ٹھوکر بنائیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں رونق ڈالے گا، دوسرے کو دوسروں کی پیروں کی ٹھوکر بنا دے گا۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جیسے ان کو مہلت مل رہی ہے ظلم کرنے کی، ایسے تمہارے لیے جو ہے مدد نہیں آ رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، ظلم سے باز رکھا جائے۔ ہمیں تو صرف بہت بڑی باتیں نہ کر کے صرف نماز کو ہی سامنے رکھ لیجئے۔ بار بار اس بات کو میں جو ہے جب بھی کہیں موقع ملتا ہے اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں ہم اس سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو ہم روند رہے ہیں نا اللہ کے حکموں کو اپنے پیروں تلے، تو روندے جا رہے ہیں ہم بھی۔ نہیں امید رکھ سکتے تب تک جب تک کہ ہم اس آیت کے مطالبے کو پورا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو بالکل واضح کر دیا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اگر آپ اللہ کے دین کے محافظ ہوں گے تو اللہ آپ کی بھی ایسی حفاظت فرمائے گا کہ آپ اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ 300 سال تک سلا دیا، 309 سال تک سلا دیا لے جا کر غار کے اندر، کی حفاظت کی نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ان کے اوپر بھی ظالم مسلط تھے، دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے، انہوں نے سلا دیا 300 سال تک کی حفاظت۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ ہم اس کے دین کو، اس کے دین کے محافظ بن جائیں، اللہ ہمارا محافظ بن جائے گا۔ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ پہلی کیٹیگری، دوسری اور تیسری ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔